الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثيل له ولا معين له ولا معاون له ولا ضد له ولا ند له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وأطيبنا وأطهرنا وأنفسنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قال تعالى في مقام آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پیدا جائیں مخلوق کیتا او سب دارو زرسانے. پیدا جائیں مخلوق کیتا او سب دارو زرسانے. جڑا موت حیات دا خالق ہے او مالک رب رحمان. مخلوق دی خاص ہدایت کیتے جائیں بھیجیا اے قرآن. اس دی عبادت کر تو عمر جڑا داتا حق سبحان. اے قرآن تہے نورانی شیشہ لوگو سیدھا راہ دکھلاوے. جڑا پڑھ کے سن کے عمل کرے او جنت جاہی پاوے. وہ زمانے میں معزز تھے عامل قرآن ہو کر، آج ہم ذلیل خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. بلکہ میں تو آپ کو چھوڑا معراج دا دھم دھام ہا، معراج دا دھم دھام ہا، حوراں دا چرچا عام ہا، جبریل ہا غلام ہا، بلغ العلا بکمالہ. دھما پیا ملکاں دے وچ ہو کے لگے فلکاں دے وچ، آیا گیا پلکاں دے وچ کشف الدجا بجمالہ. سہنے دے در تے جو آیا خالی جھولی بھر گیا، پرجوش سکدار رل گیا حسنت جمیع خصالہ. ابو جہل ہاتھ وچ پتھر پا آکھے 10 عربی ہے جو کیا، پتھراں ہتھاں وچ بول پے صلو علیہ وآلہ. محبت نال افضل درود ابراہیمی نماز والا سارے حضرات پڑھو چا، کوئی زبان خالی نہ رہے. اللہم محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جن حضرات نے درود شریف پڑھا ہے وہ حضرات تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. باہر والے بھی اندر آ جائیں. جنہوں نے نہیں پڑھا وہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں. ماشاءاللہ دیکھیں نا جی، بات بن گئی نا.
ذی قدر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیو، آج کا یہ خوبصورت پروگرام، خوبصورت عنوان، خوبصورت مسجد، خوبصورت علاقہ، خوبصورت لوگوں کے سامنے انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے دربار معلّہ میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور اس طرح کے پروگرام جس میں اللہ کی توحید بیان ہو، میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو، صحابہ کی عظمت بیان ہو، اہل بیت کی محبتیں بیان ہوں، رب کا قرآن سنایا جائے، اللہ ہم سب کو ایسے پروگرام سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل استاد العلماء شیخ الحدیث والتفسیر، جامع المعقول والمنقول، مجاہد اسلام، مناظر اسلام، حضرت مولانا قاری چند محمد صاحب زید مجدہ بڑے احسن انداز سے مختصر وقت میں آپ کو بہترین موتی دے گئے ہیں۔ دعا ہے اللہ ان کی معروضات کو قبول فرمائے، جانبین طرفین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ استاد محترم کی عمر و عمل میں اور برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ عنوان ہے عظمت قرآن۔ قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے، ایسا کلام ہے اس سے بڑی عظمت اس کی کیا ہو کہ یہ قرآن میرے رب کا کلام ہے۔ کتابیں پہلی بھی آئیں، کسی کتاب کا نام تورات ہے، کسی کا زبور ہے، کسی کا انجیل ہے، کسی کے نام کو صحف کہا جاتا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، اللہ نے ان کو کتابیں دیں، صحف دیے، شریعتیں دیں۔ چھوڑ دیں ان کو، چھوٹے بچے ہیں، ان کو کچھ نہ کہیں، یہی بچے کل انشاءاللہ بڑے ہوں گے۔ ہر زمانے اور ہر دور میں نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، اللہ نے ان کو کتابیں دیں۔ ایک وقت اور زمانہ آیا، عالم یہ تھا، حال یہ تھا کہ قرآن کہتا ہے محبوب ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، تیرے آنے سے پہلے ہمارے استاد ترجمہ فرمایا کرتے تھے، ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، سرائکی وچ محبوبہ تیرے آون کنو پہلے اے نری تے سری گمراہی تے اندھیرے دی اندر دنیا پائی ہے۔ چھچ کے روشن ضمیرو
سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 575 سال بعد اللہ نے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور اللہ نے میرے نبی کو ایک کتاب دی جس کا نام قرآن ہے، قرآن دیا، اور فرمایا میرے محبوب پہلے بھی نبی رسول پیغمبر آئے، میں نے ان کو کتابیں حکمتیں ہر چیز دی، محبوبہ میں بھی تمہیں کتاب اور ایک قرآن دے رہا ہوں، محبوب یہ قرآن پڑھتا جا، لوگوں کو سناتا جا، اور اس قرآن کی تلاوت کے ذریعے، توجہ میری طرف، اس قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے رب کا قرآن کہتا ہے محبوبہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن کی اندر میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے، ایسی تاثیر رکھی ہے محبوب، جب تو یہ قرآن سنائے گا، قرآن پڑھے گا، قرآن کے تلاوت کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، قرآن کے پڑھنے کے ذریعے ابو بکر جو سنے گا وَيُزَكِّيهِمْ، میں اسے صدیق بنا دوں گا، عمر سنے گا فاروق اعظم بنا دوں گا، عثمان سنے گا حیا کا پیکر بنا دوں گا، علی سنے گا حیدر کرار بنا دوں گا، بلکہ حیران ہو جائیں گے، میرے نبی نے قرآن سنایا، میرے نبی آئے قرآن پڑھا، رب کا کلام سنایا، قربان جاؤں آپ سنتے رہتے ہیں، قربان جاؤں جلسوں پہ جاتے رہتے ہیں، قاری قرآن قرآن پڑھتا ہے، اچھی آواز والا قرآن پڑھتا ہے، قاری باسط قرآن پڑھتا ہے، مصری قراء قرآن پڑھتے ہیں، آپ کے علاقے میں بڑے بڑے قراء آئے ہوں گے قرآن پڑھتے ہیں، خدا کی قسم آنکھاں وچ اتھرو آویں دن، رونگٹے کھڑے ہوویں دن، چھچ دے روشن ضمیرو، وہ منظر تے ویلا تے ٹائم کیا ہو سی جدو پڑھن والا قرآن سونا محمد جوان ہو سی، اتردہ رب دا قرآن ہو سی، پڑھن والا عربی محمد جوان ہو سی۔ یہ آواز آتی ہوگی محبوب، تبلیغ بھی، تقریر بھی، خطاب بھی، بیان بھی اسی سے کرنا ہے، مولا کہاں سے؟ آؤ سنیے گا، آواز آئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرا سونا محبوب، اے میرا پیارا پیغمبر، کائنات دا سردار پیغمبر سونا، جی میرے مولا بلغ ما انزل الیک من ربک، ادھر دیکھیے گا، تبلیغ کر میرا پیغمبر، بیان کر میرا پیغمبر، تقریر کر میرا پیغمبر، خطابت جو ہر دکھا میرا پیغمبر، خطاب کر میرا پیغمبر، تقریر کر میرا پیغمبر، تبلیغ کر میرا پیغمبر، بیان کر میرا پیغمبر۔ اللہ کہاں سے ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ما انزل الیک من ربک، محبوب جو کچھ میں نے تیرے اوپر اتارا ہے، اللہ نے میرے نبی پہ قرآن اتارا ہے۔ پھر آواز آنے لگی میرا پیغمبر جی پرور اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، تلاوت کر میرا پیغمبر، ہاں اللہ کہاں سے اتل ما اوحی
الیک من الکتاب، اللہ کے پاک پیغمبر قرآن سنانے لگے، قرآن پڑھنے لگے، سچ دے روشن ضمیرو قربان جاواں دن تے اللہ دا قرآن پڑھدائی، رات تے اللہ دا قرآن سنے دینے، ہائے سردی ہے تو میرا محبوب قرآن سناتا ہے، گرمی ہے تو میرا نبی قرآن سناتا ہے، موسم میں بارش دے تو میرا نبی قرآن سناتا ہے، ہاں عالم تے حال جیسا ہے میرا نبی دنیا کو قرآن سناتا ہے۔ اور جو لوگ میرے نبی کا قرآن سنتے ہیں، ماں سنتی ہے بیٹی بھول جاتی ہے، بہن سنتی ہے ماں بھول جاتی ہے، بیٹا سنتا ہے بابا بھول جاتا ہے، بابا سنتا ہے بیٹا بھول جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کے اندر تاثیر ایسی رکھی ہے، اللہ نے قرآن کے اندر خدا کی قسم ایسی تاثیر ہے، ایسی تاثیر ہے، ایسے تو اللہ کا قرآن نہیں کہتا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ میرے استاد نے قاری چند محمد صاحب زیدہ مجدہو نے میرے مجھے دعوت دینے سے پہلے نام لیا ہے ایک ایسی ہستی کا جس کا نام عمر ہے۔ میں کہتا رہتا ہوں دنیا والوں، سارے نبی مرید نبی ہے، ابو بکر بھی مرید نبی ہے، عمر بھی مرید نبی ہے، عثمان بھی مرید نبی ہے، لیکن اللہ نے عمر کو ایک مقام دیا ہے، چھٹ دے روشن ضمیروں کہ عمر مرید بھی ہے، عمر مراد نبی بھی ہے، عمر مرید نبی بھی ہے، عمر مراد نبی بھی ہے۔ آؤ ذرا جھوم جائیں گے، ایمان تازہ ہو جائے گا کہ قرآن نے کیسے کیسوں کی زندگی بدلی ہے، قرآن نے کیسے کیسے لوگوں کو ہدایت دی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلنے لگے ہیں، ابو جہل نے میٹنگ بلائی ہے، دن بدن محمد کا دین پھیلتا جا رہا ہے، کیوں نہ کہ یہ مقام بھی تمام کر دیا جائے۔ میٹنگ بلائی گئی، لوگ کھڑے ہونے لگے، کسی کی اندر یہ بات نہ ہوئی، کوئی جرأت نہ کر سکا ہے۔ عمر نے کہا یہ کام میں کروں گا۔ نوجوانوں ادھر دیکھیے گا، تلوار نکالنے لگا ہے، راستے پہ چلنے لگا ہے، درمیان میں حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے لگے ہیں، پوچھنے لگے عمر خیر تہے کدے وہنا ہے، آکے آج تا معاملہ ہی ختم کر چھوڑنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نعیم نے کہا عمر معصوم محبوب کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے، جس نبی کا کلمہ تیری بہن فاطمہ اور تیرا بہن وہی حضرت سعید بھی پڑھ بیٹھے ہیں۔ کہنے لگے میری اجازت کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے جا پھر پتہ کر کے آ۔ وہ راہ چھوڑ دی، بہن کا گھر کا راستہ اپنا لیا ہے، چلتے آ رہے ہیں، چلتے آ رہے ہیں۔ جب بہن کا گھر آیا، ادھر دیکھیے گا اندر سے بڑی پیاری آواز آ رہی ہے، پڑھنے والا پڑھ رہا ہے طٰہٰ مَا انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور نوجوانوں غور کیجئے گا، اگر یہ گفتگو میری ماں سن رہی ہے تو غور کیجئے گا، اگر یہ گفتگو میری بہن سن رہی ہے تو غور کیجئے گا، اگر یہ گفتگو
گفتگو میری بیٹی سن رہی ہے تو غور کیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ یوں ہی عمر نے قرآن سنا، زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی من دق الباب، کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ جواب دیا گیا عمر آیا ہے۔ بہن نے کہا ارے عمر آ گیا ہے۔ اندر جاتی ہے، وہاں جا کے دوپٹہ لیتی ہے، چادر لیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء نے دو قول لکھے ہیں کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائے رہے تھے، ام بی بی نے کہا خباب میرے استاد اندر تشریف لے جائے، بھائی بڑا غصے والا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کی حد تک ہو جائے، توجہ میری طرف۔ جا کے دروازہ کھولا، یوں ہی عمر اندر آیا ہے، اپنے بہن وہی کی گریبان سے پکڑنے لگے، حضرت سعید کو مارنے لگے۔ فرمایا اتنا مارا کہ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ بیوی نے چھڑانے کی کوشش کی کہ یہ نہ ہو کہ میرا شوہر دنیا سے بھی چلا جائے، یوں ہی چھڑانے کی کوشش کی۔ عمر کا غصہ بڑھا ہے، اپنی بہن کے بالوں سے پکڑنے لگے، مارنے لگے۔ حضرت مولانا دوست محمد قریشی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، بہن بولنے لگی، اللہ والا کہتا ہے بہن بولی عمر گر تو ہم کو مار ڈالے، شکنجو میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، مگر ہم دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل چکی ہے گر نہیں سکتے۔ کہنے لگی عمر جئی ماں دا دودھ تو پیتا ہے اس ماں دا دودھ میں بھی پیتا ہے، اگر تو اس دی غلامی دی اندر پکا ہے تو میں محمد دی غلامی دی اندر پکیا۔ کہہ دوں بات ایک، استاد جی فرما رہے تھے، چلو میں بھی ساتھ بات اپنا حصہ ملا دوں، شاید کسی کے دل میں بات اتر جائے۔ ہمیں تو موبائل چاہیے، میں یوں کہوں او میری ماں، میری بہن، میری بیٹی نوجوان، دین کی قدر پوچھنی ہے، قرآن کی قدر پوچھنی ہے، ایمان کی قدر پوچھنی ہے۔ ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے ایمان کے لیے مارے کھائی تھی، جن کو تتے انگاروں پہ لٹایا جاتا، جن کو ٹکڑے کر دیا گیا ہے۔ ہمیں تو آج یاد ہوتا ہے میری بہن کو، آج ڈرامے کی کتنی قسط چلے گی، آج کون سا ڈرامہ ہے، آج کون سے کھانے پکانے کا یہ فنکشن ہے، آج کیا ہونا ہے۔ میری ماں، میری بہن، خدا کے لیے اماں سمیہ کی سیرت کا مطالعہ کیا کر، اماں فاطمہ کی سیرت کا مطالعہ کیا کر، ہاں اماں زینب کی سیرت کا مطالعہ کیا کر۔ وہ سمیہ جو ایمان کے لیے جان دے رہی ہے، وہ بی بی زنیرہ جن کی آنکھیں نکالی گئیں، وہ ام عمارہ جس کو زخمی کر دیا گیا۔ اس لیے تو اللہ والا کہتا ہے مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے، ستم ہنس کے جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے۔ سمیہ ہو گئی ٹکڑے کلیجہ دیکھ حمزہ کا، زنیرہ کی گئی آنکھیں کہاں یہ دین آسان ہے۔ اس لوگوں کے لیے رب کا قرآن بولنے لگا ہے، او دنیا والوں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان پہ
اللہ اتنی استقامت دکھائی ہے، جان تو چلی گئی لیکن زبان سے ربنا اللہ ہے، ہائے مال تو چلا گیا لیکن زبان سے ربنا اللہ ہے۔ ارے بابا پڑھیے گا اور ناول پڑھنے والے، سارا دن گانے سننے والے، فلمیں دیکھنے والے اور اپنی زندگی کو کرکٹ کے میچ میں خراب کرنے والوں، آؤ میرے نبی کے صحابہ کو تو پڑھو۔ بچے یتیم ہو گئے، بیویاں بیوہ ہو گئی، ملک سے بے ملک ہو گئے، لیکن قربان جاؤں ایسے مضبوط ہوئے کہ آسمانوں سے ان کی اوپر شباشیں اترنے لگی۔ آؤ دلیل دیتا جاؤں، بات کے اندر کوئی مضبوطی ہو جائے، آؤ قرآن پڑھیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آسمانوں سے صدا آنے لگی ہے، قربان جاؤں اتنے پکے ہیں، اتنے مضبوط ہیں کہ رب کا قرآن بولنے لگا ہے، آواز آنے لگی ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون۔ ان کو قرآن کی قدر تھی، ان کو میرے نبی کے دین کی قدر تھی، ان کو میرے نبی کی سنت کی قدر تھی، ان کو ایمان کی قدر تھی، ان کو قرآن کی قدر تھی، ان کو میرے نبی کی حدیث کی قدر تھی، ان کو میرے نبی کی ایک ایک ادا کی قدر تھی۔ ہمیں کیا قدر ہے؟ ہمیں تو ماں کی گود میں کلمہ ملا ہے، ہمیں تو آنکھ کھولی تو اماں نے کہا بیٹا اللہ اللہ کر۔ ان سے پوچھو جو نیچے اگارے ہیں، بلال کو لٹایا جا رہا ہے لیکن جوان کہنے لگا ہے اے باہر کار حقیقت قل هو اللہ احد، وہ نگاہ بانے تنو جانے تو اللہ الصمد، لم یلد یارم لم یولد، باہر جا دستگیر، لم یکن حافظ تورا ناصر لہو کفوا احد۔ او نوجوانوں، آج سبق لے کے جائیں، ناول نہیں پڑھیں گے، سبق لے کے جائیں، میچوں میں زندگی نہیں خراب کریں گے، سبق لے کے جائیں، غلط خرافات میں نہیں جائیں گے، سبق لے کے جائیں، ڈرامے اور فلمیں نہیں دیکھیں گے، بلکہ وقت نکال کر رب کا قرآن پڑھیں گے، حضور کا شان پڑھیں گے، صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کریں گے۔ آؤ بات چل رہی تھی، حضرت بی بی فاطمہ بولنے لگی عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا اس ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے، اگر تو وہاں پکا ہے تو میں محبوب کی غلامی میں پکی ہوں۔ کہنے لگی ہے، اللہ والا کہتا ہے زبان سے نام حق، آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری، عمر کے اس نقشے سے ہیبت ہو گئی تاری۔ عمر کہتا ہے میں مارتا ہوں تو بہن قرآن پڑھتی ہے، میں تشدد کرتا ہوں تو بہن قرآن پڑھتی ہے۔ تھوڑی دیر گزری ہے، حضرت عمر کہنے لگے فاطمہ وہ قرآن منوی دکھا، وہ قرآن منوی دکھا، تو آدھی بولیے مجھے بھی دکھا جو پڑھ رہی تھی تو۔ اللہ کہا جاؤ غسل کرو، پاک ہو کے آؤ، اندر گئی، چادر لائی، وہ تختی تھی یا وہ ورق تھا، عمر کی گود میں رکھا، قرآن کو دیکھنے کی دیر تھی، چچ در روشن ضمیرو اندر بدل گیا ہے۔ کہنے لگی مجھے لے چلو، ابھی
مسجد کھلی ہوگی، ابھی بیٹھے ہوں گے، وہاں ہوں گے۔ بہن نے کہا جس راستے پہ چل رہے تھے اسی راستے پہ چلو، جہاں جا رہے تھے نا وہیں جاؤ۔ حضور کو اطلاع پہلے سے مل گئی تھی کہ عمر بھی آ رہا ہے۔ اب اللہ نے یہ بھی بتا دیا محبوبہ عمر تیرا دشمن بڑھتے نہیں، عمر تیری دعا دا سمر پڑھتے امدہ پہ۔ عمر چلے۔ ادھر دیکھیں حضرت سیدنا امیر حمزہ، سب کہہ دے، صحابی کا نام ہے محبت سے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھڑے ہیں۔ حضرت قریشی صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ حضرت امیر حمزہ کو صحابہ نے کہا کہ حمزہ عمر آ رہا ہے، تو اللہ کا شعر گرجا اور کیا کہا؟ کہا حمزہ نے لاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو، اسے اندر بلاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو، ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھاؤں گا، نمونہ اس کو خلق محمد کا دکھاؤں گا، اگر نیت نہیں اچھی اسے قتل کر دوں گا، اسی کی تلوار سے سر کاٹ کر سینے پہ رکھ دوں گا۔ آنے دو عمر کو۔ جو ہی عمر قریب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آ رہا ہے۔ میرے مرشد نے فرمایا عمر نو آن دو، عمر میری دعا دا سمر بڑھ کے آ رہا ہے، آنے دو عمر کو۔ جو ہی حضرت عمر قریب آئے، علماء لکھتے ہیں قریب آتے ہوئے اللہ والا کہتا ہے عمر کی زبان سے یہ جملے ہیں، سودے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اسی کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ آیا تو کچھ اور کرنے تھا، اب تلوار بھی حاضر ہے، جو کچھ میری گردن بھی حاضر ہے، میں بھی حاضر ہوں۔ علماء لکھتی ہیں حضرت عمر کے اسلام لانے کے اوپر توجہ میری طرف، میرے مرشد نے نعرہ تکبیر لگایا تھا، فرش زمین پر لوگوں نے صحابہ نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی ہے، عرش بری پر فرشتوں نے مبارکباد دی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے دنیا والوں، اللہ کا قرآن جو کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ نے قرآن میں تاثیر رکھی ہے، قرآن کے ذریعے بڑوں بڑوں کی اللہ نے زندگیاں بدل دی ہیں، زندگی بدل گئی ہے، جیسے حضرت عمر کی اللہ نے زندگی بدل دی، یہ قرآن کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے قرآن میں اتنی تاثیر رکھی ہے، اس لیے تو مشرکین مکہ ہر وقت میٹنگیں بلاتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ کافر ایک دوسرے کو کہتے، پلینگے کرتے، لوگوں کو بلاتے اور کہتے لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن نہیں ہو سننا۔ قرآن بولتے نہیں ہیں، قرآن جس طرح آج کہتے ہیں اشاعت القرآن میں نہیں جانا، بچوں کو داخل نہیں کرانا، انہاں کول نہ بھیجنا، کیونکہ فہم قرآن آ جائے گا۔ کیونکہ قرآن کہتا کیا ہے، وہ بھی سمجھتے تھے، ادھر دیکھیں، وہ بھی سمجھتے تھے اس لیے منع کرتے تھے، کبھی کہتے قرآن نہیں سننا، کبھی کہتے ایت بقرآن غیر ھذا او بدل، ہاں اگر قرآن سناتا بھی ہے تو کوئی اور نواں قرآن لے آ، جس قرآن دی اندر اے ہووے کہ مشکل کشا او بھی ہے تے اے بھی نے، کوئی اور قرآن لے آ، ایت بقرآن غیر ھذا او
بدل یا اینو تبدیل کر یا ہور لے آ جس دے وچ اے نہ ہووے کہ مشکل کشا اللہ ہے، اے نہ ہووے کہ حاجت روا اللہ ہے، اے نہ ہووے کہ نفع نقصان دا مالک اللہ ہے، اے نہ ہووے کہ سجدے توا منت پکار دے لائق اللہ ہے، اے نہ ہووے کہ بگڑی بڑھاون والا اللہ ہے، اے نہ ہووے کہ ہم تو کہتے ہیں نعوذ باللہ ابراہیم ہمارے مذہب کا تھا، قرآن بولنے لگا ہے، یہودی بھی کہتے ابراہیم ہمارا تھا، یہاں نعوذ باللہ نصارہ بھی کہتے، یہ بھی کہتے، رب کا قرآن آواز آنے لگی ما کان ابراہیم یہودیاں ولا نصرانیاں ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ کا قرآن تو گواہیاں دے رہا ہے، یہ تو کہتے یہی سب کچھ کرنے والے ہیں جن کے سامنے ہم جھکتے ہیں، یہی سب کچھ ہے، اور نام حضرت ابراہیم کا لگاتے۔ توجہ میری طرف، بڑی سونی گل آ گئی ہے، نکتہ بڑا پیارا آ گیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بتا دیا نہیں ہو نہیں نہیں ہو نہیں، جب میرے ابراہیم کو ضرورت پڑی تو ابراہیم نے بھی میرا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، میری دربار میں التجا کی تھی، میں نو سدیا سی، میرا دروازہ کھٹکھٹا کے میری دربار میں میرا خلیل صبح شام کہتا تھا۔ اللہ کیا کہتا؟ یہ گل مجھے، آپ کو، علماء کو اللہ کے قرآن نے بتائی ہے کہ حضرت ابراہیم کہتے رب حب لی من الصالحین، پتر دی ضرورت پہ ونجے دروازہ آواز تا ٹھیک کر، چھوڑی کر لیتی ہے، میں نے کھائے۔ سیدنا ابراہیم نے کہا، میری طرف دیکھیں گے، مولا تیری میری یاری تا وڈی ہے۔ میں نے کہا کھول، اس نے بند کر دی، کیونکہ قرآن کہتا ہے فاتخذ اللہ ابراہیم، اتنا تو حافظ سے بیٹے ہو تو ابراہیم خلیلہ۔ استاد ترجمہ کر دیں استاد جی کہ او دنیا والو ابراہیم او جوانے جن کو اللہ آپ اپنا یار بڑا چھوڑے، جگری یار، یار دوست، ادھر دیکھیں۔ لیکن توجہ میری طرف، عقیدے کی بات تو ضروری ہے کیونکہ قرآن آیا ہی عقیدہ بنانے کے لیے ہے، قرآن آیا بھی ایمان بنانے کے لیے ہے نا۔ انہوں نے کیا کچھ نہ کہا، میرے رب نے کہا ابراہیم اور میری یاری کہ خود میں نے ابراہیم کو دوست بنایا ہے، لیکن حضرت ابراہیم نے یوں نہیں کہا مولا تیری میری یاری ہے تے اس یاری دی اندر میں زوری زور تے کلو لے سکدا، گھن سکدا، یہ کچھ کر سکتا ہوں، نہیں 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 نہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم نے کہا رب حبلی من الصالحین، اللہ بچہ دے، نیک دے، عاجزی دیکھے، مانگنا دیکھے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا کو، او میرے محبوب کی امت کے لوگوں سچ دے روشن ضمیرو، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ہاں قرآن بنایا ہے، میرے نبی پہ اتارا ہے۔ قرآن دی اندر اے دعا اللہ نے قرآن دی اندر اے دعا کر کے حضور دے امت دے حوالے کیتی ہے کہ میرے نبی دا امتی اگر تینوں بھی پتر دی ضرورت پہ ونجے تے دروازہ میرا کھٹکھٹاویں، تینوں بھی پتر دی ضرورت پہ ونجے دروازہ میرا کھٹکھٹاویں۔ یہ گلتے کو قرآن نے دے صحیح ہے تے تو ودی غیر اللہ دے دروازیاں تے اللہ باز کرے۔ شادی کو 2 سال یا 3 سال نہیں گزرے، ہائے اولاد نہیں ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، دادی اماں آ گئی، نانی اماں آ گئی، اس نے کہا کیا ہوا، کہنے لگے ابھی تک تو کچھ نہیں، کہتے اٹھے چلیے۔ بات کر سکتا ہوں؟
ہاں کتمان نہ ہو جائے دن قیامت میں رب پوچھے کیا کر کے آیا تھا، ادھر دیکھیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ میں اس کا جواب یوں دیتا ہوں، اگر آپ کا ذوق ہونا یہ بات ایک پلو میں باندھنی ہے اور ضرور گھر میں جا کے سوچنا ہے کہ ایک طالب علم جو بات کر گیا تھا اس میں وزن تھا یا نہیں۔ اب اگر ادھر بیٹھے تو میں پڑھتا ہوں، پڑھوں؟ غور کرنا بھی، ہماری زبان کا ایک شاعر کہتا ہے، غور کریں، ادھر دیکھیں کیا کہتے ہیں، آواز کھولے نا، ہاں ادھر دیکھیں کیا کہا استاد جی، کہتا ہے وہ کتی نو بچے کون ہے دیندا لا ٹر دی نال کتارا۔ نہیں سمجھے آپ؟ اب ذوق بنائیں، میں ایک چھوٹی بات پہ بڑا سبق دے کے جا رہا ہوں۔ اللہ والا کہتا ہے او بندیا کتی نو بچے کون ہے دیندا تے لا ٹر دی نال کتارا، نہ مرغی پیر دا ڈیوا بالے بچے مل گئے بے شمارا، وچ دریا دے کمیاں